نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک منفرد اور بہترین سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر کوئی شخص بھی ایمان لائے بغیر مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اسی چیز کی کمی کو ادارے نے محسوس کیا، اور حضور علیہ السلام کی آیات مبارکہ جو شان ختم نبوت میں نازل ہوئیں اور حضور علیہ السلام نے جو احادیث مبارکہ بیان فرمائیں، اور انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے اقوال مبارکہ کو ایک ویڈیو کی صورت میں جاری کرنے کا پروگرام بنایا، تاکہ یہ عقیدہ اور تمام کی تمام آیات قرآنی اور احادیث نبویہ بچے بچے کو ازبر ہوں، اور وہ کبھی بھی اس عقیدہ ختم نبوت سے متزلزل نہ ہو، اور وہ ہمیشہ اسی پر قائم رہے۔ ناظرین اکرام، ہمارا یہ سلسلہ آیات با آیات آگے بڑھ رہا ہے، اور بحمدہ تعالی آج اس کی مکمل 21 آیتیں ہو جائیں گی، اور آیات قرآنی کا باب مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے ہم اپنی 20ویں آیت کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس شان سے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرما رہا ہے۔ سنیے اور اسے یاد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص بھی احکام خداوندی کو مان لینے کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اپنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرنا چاہ رہا ہے، یعنی وہ کفر و ضلالت اور گمراہی کی طرف پھرنا چاہ رہا ہے، ہم اسے پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی دردناک اور اذیتناک ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کو کفر قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کے راستے کو اپنانے کا درس دیا ہے۔ کوئی دوسرا نبی، کوئی دوسرا دین اور کوئی دوسری کتاب کی اتباع کرنے کو کفر و ضلالت اور گمراہی قرار دیا ہے۔ اگر کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو یقیناً اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس نبی کا ذکر ضرور فرماتا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرماتا، اور جس طریقے سے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کا انکار کرنا اور آپ کی لائی ہوئی کتابوں کا انکار کرنا کفر ہوتا، تو آنے والے نبی کا بھی یہی ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے کو کوئی بیان نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی اور رسول ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہی کو تمام ہی کائنات پر فرض کیا گیا ہے، اور یہ اتباع کیسے کی جائے گی؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ اتباع آپ کے بہترین اور کامل مومنین کی راہ پر چلنے سے حاصل ہوگی۔ لہٰذا کسی نئے نبی کا تصور کرنا یا اس نبی کے معنی میں یا خاتم النبیین کے معنی میں کوئی تعویل پیش کرنا، یہ نیری گمراہی اور کفر و دلالت کی راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں گامزن رکھے۔ اب چلیے آیت 21ویں آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء کرام علیہم السلام اپنی تکالیف، مصائب اور آلام سے گزرنے کے بعد وصال فرما چکے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو تم پھر وہی گمراہی پر لوٹ جاؤ گے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اور سن لو جو بھی اپنے دین سے پھرا تو وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی صبر اور شکر کرنے والوں کو بہت سے انعام اور اکرام نصیب فرمائے گا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ کے سوا تمام ہی انسانیت، تمام ہی مخلوقات کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کی موت برابر نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی موت کا مزہ ہر ایک کے لیے برابر ہو سکتا ہے. کافروں کی موت ان کے لیے عذاب کا سبب بنتی ہے، مومنین کی موت ان کے لیے نجات کا سبب بنتی ہے. اولیاء کاملین شہداء کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب خاص کا سبب بنتی ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انعام اور اکرام اور پہلے سے بہترین زندگی کا سبب بنتی ہے. جیسا کہ تمام ہی آیات اور تمام ہی احادیث کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے. اسی وجہ سے کبھی موت کو مرنا اور ہلاکت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی وفات اور شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی انتقال اور وصال سے تعبیر کیا جاتا ہے. یقیناً مرنا اور ہلاک ہونا یہ تو کفار کے لیے ہے، وفات پا جانا، شہید ہو جانا یہ یقیناً مومنین کا خاصہ ہے، اور وصال اور انتقال کا ہونا یہ بڑے لوگوں کی شان ہے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو جائے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از وصال بھی نبی ہیں، اور قیامت تک آپ ہی کی اتباع فرض ہے. اگر کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ مایوس نہ ہونا، اور تمہاری ہدایت کے لیے کوئی ایک نبی اور آنے والا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال پر غم نہ کرنا. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہی نہیں تھا. لہٰذا یہ تمام ہی آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا ہے. اسی طریقے سے بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اس سلسلے کے اندر بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو مضبوط رکھ سکیں اور سیدھی راہ پر گامزن رکھ سکیں. ہمارے ساتھ جڑی رہیے اور اس سلسلے کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے تاکہ آگے یہ پیغام پہنچے اور ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہو. اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.